السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاذب۔ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات، فیصلہ سازی کے مسائل اور حکومتی ٹیم کی کارکردگی پر بڑھتے ہوئے سوالات پر آئے دن بات ہوتی رہتی ہے، تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن جب یہ تنقید خود حکومت کے اپنے اراکین کریں تو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملات سنجیدگی اختیار کر چکے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے فواد چودھری نے وائس آف امریکہ پر سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیتے ہوئے تہلکہ خیز انکشافات بھی کیے اور اپنی حکومت پر لگے ہاتھوں تنقید بھی کی۔ ان سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف عوام کی توقعات پر کیوں پوری نہیں اتر سکی، جس پر فواد چودھری نے جواب دیا کہ پارٹی کے اندرونی جھگڑوں سے حکومت کو سخت نقصان پہنچا، وزیراعظم کے مشیر فیصلے کر رہے ہیں اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہیں۔ جب حکومت بنی تو جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر میں اتنے جھگڑے ہوئے کہ سارا سیاسی طبقہ جو تھا وہ کھیل سے باہر ہو گیا۔ فواد چودھری کے مطابق جہانگیر ترین نے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے فارغ کرایا تھا، اسد عمر جب دوبارہ آئے تو انہوں نے جہانگیر ترین کو فارغ کرا دیا۔ عمران خان کی بنیادی ٹیم ہل چکی ہے، نئے لوگ آ گئے ہیں جن میں صلاحیت بھی نہیں ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان کو کس نے مشورہ دیا کہ کمزور لوگوں کو لگائیں جو ہر بات کی ڈکٹیشن لیں۔ یہ جو فرینکلی ایک تو جو ہمارے جہانگیر ترین صاحب نے، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، اس میں ان فائٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ سارے کھیل سے ہی باہر ہو گئی۔ پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا۔ پھر اسد عمر صاحب جب دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا۔ آپ ذرا پارلیمنٹ کی اپنی لیڈرشپ دیکھیں، اس کے بعد آپ اپنی پروونشل لیڈرشپس دیکھیں۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی مجھے بتائے اس لیڈرشپ کے ساتھ کیسے سویلین سپریمیسی ہو سکتی ہے؟ لیکن سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی ان کو مشورہ دیا فرینکلی کہ کمزور لوگوں کو لگائیں اور ان لوگوں کو لگائیں گے جو ہر بات جو ہے وہ ڈکٹیشن لیں گے، اس کا مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچنے۔ ایڈوائزرز ہوں گے ہمارے، اتنے ایسے پی ایمز ہوں گے اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کا، اور وہ کسی بھی جو ہے وہ کی فیصلوں میں ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر تو کوسچن مارک آ جائے گا نا۔ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے اختلافات کوئی نئی بات نہیں، یہ معاملہ تحریک انصاف کی حکومت میں آنے سے پہلے کا ہے، لیکن اس وقت ان تنازعات اور اختلافات پر پردہ ڈالنے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ آپ کو تقریباً 2 سال پہلے کا فواد چودھری کا ایک بیان سنواتے ہیں جب وہ پارٹی کے ترجمان تھے، انہوں نے بڑی بات میں ہی ان اختلافات پر کیا جواب دیا تھا، وہ سن لیں۔ پچھلے دنوں جو آپ کے پارٹی کے 2 سینئر رہنما ہیں، جہانگیر خان ترین صاحب اور اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے اختلافات کی خبریں بھی میڈیا کی زینت بنے، تو کیا وہ اختلافات ایک تو تھے کیا اور کیا وہ حل ہو گئے ہیں اب؟ دیکھیے، جو اختلافات والا معاملہ ہے اس میں ایک جو پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے، پارٹی پالیٹکس میں مختلف اوپینینز آتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اختلافات اتنے بڑے ہیں کہ اس سے کوئی پارٹی کی یکجہتی کو خطرہ ہے، اور کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو خود جہانگیر ترین صاحب کے جو پارٹی کے لیے خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا اور کہا کہ ان کی جو ضرورت ہے پارٹی۔ وزیراعظم عمران خان بھی ان اختلافات سے آگاہ تھے اور ان کا خیال تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اگر لیڈر ٹھیک ہو تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے تو آپ لیڈر ہیں، انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں آپ، لیکن آپ کے نیچے آپ کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی لڑائی جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں۔ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ جب آپ پاور میں آ جائیں گے تو پھر وہاں یہ حکومت میں لڑیں گے آپس میں؟ پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں گروپس، پارٹیز کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ آپ بڑی بھی کوشش کریں، اور میں نے کافی کوشش کی ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو روکنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بیچ میں 2016 میں ہم نے کوشش کی انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی، وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ کیونکہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے پاکستان میں پارٹی کے اندر الیکشن کروانے کا، لہٰذا ہم نے پہلا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، پھر ہم نے دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا کہ ڈویژنز نہ ہوں، اس میں ہمیں مسئلے پڑ گئے، اس میں 2 گروپس بن گئے، ایک جہانگیر ترین کا، ایک شاہ محمود کا۔ تو ہمارا یہ اس کا فال آؤٹ ہے یہ، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اب تو خیر، اور گورنمنٹ میں جب آتے ہیں یہ ایشو ختم ہو جاتے ہیں۔
لیکن یہ اختلافات شدت اختیار کرتے گئے، شدت اختیار کر چکے ہیں، اور اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ خود کابینہ کے اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ان اختلافات سے شدید نقصان پہنچا، وزراء کی بجائے نان الیکٹڈ غیر منتخب مشیر جو ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ تنقید فواد چودھری تک محدود نہیں بلکہ کابینہ کے چند دیگر سیاسی اراکین بھی اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں۔ اصولاً تمام جو معاون خصوصی ہیں انہیں بھی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے، یہ گرے ایریا ہے ہمارا، اس بات پہ انگلی اٹھتی ہے ہم پہ، ہماری کیبنٹ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے، لوگ ہم سے بھی بات پوچھتے ہیں، اور بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین اور ایک فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے، میری کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، جن کے ویئر اباؤٹس مجھے نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس آپ کو نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس کسی پاکستانی کو نہیں پتا، اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنی چاہیے، اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہیے، اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کرنے چاہیے، اپنا سورس آف انکم بھی بتانا چاہیے۔ یہ معاملہ آج ایک بار پھر کابینہ میں اٹھا، جہاں اسد عمر کی جانب سے فواد چودھری کے وائس آف امریکہ کو دیے جانے والے انٹرویو کا تذکرہ ہوا تو فیصل وارڈا نے چند کابینہ اراکین کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مشیروں کے اثاثوں اور دوہری شریعت پر جو کنفیوژن ہے اسے ختم کرنا ہوگا، جبکہ وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ وزراء اپنے بیانات میں احتیاط کریں اور اتحاد کو برقرار رکھیں۔ فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے، ان کے بیان، ان کے انٹرویو کے، اس میں کیبنٹ میں ضرور بات ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اس سے کہا کہ پارٹی میں جو ہے تو اتحاد کرنا برقرار رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے باہر جو کہ پارٹی کے یا حکومت کے کو ایک افیکٹ ڈال سکتی ہو۔ لیکن واضح طور پر کابینہ میں سیاسی اور غیر منتخب ٹیکنوکریٹس کے درمیان ایک نئی محاذ آرائی چل رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب تحریک انصاف پر اپنی کارکردگی بہتر بنانے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، یہ اختلافات حکومت کے لیے اور خود وزیراعظم کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ فواد چودھری کے مطابق وزیراعظم کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے وقت انتہائی کم رہ چکا ہے۔ ہماری گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ دو لیگز پہ چلتی ہے، ایک اپنی پالیٹکس کے اوپر، دوسری اپنی گورننس کے اوپر۔ اگر آپ اپنی پالیٹکس اور گورننس کو بیلنس نہیں کرتے تو آپ کسی وقت بھی جو چیزیں ہیں وہ سرک جاتی ہیں، اور عمران خان کو احساس بھی پورا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے آخری کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ کے پاس 5.5 مہینے ہیں پرفارم کرنے کے لیے، منسٹرز کو کہا، لیکن اور ان کو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پورا احساس ہے کہ ابھی آپ کے پاس 6 مہینے میں آپ نے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے، تگڑا کرنا۔ لیکن کیسے 6 مہینے بعد کیا انہوں نے ڈیڈ لائن مقرر کیا؟ انہوں نے یہ کہا منسٹرز کو کہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اور دوسری طرف انیشیٹو دوسری طرف چلا جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پی ایم کو بھی احساس ہے کہ یہ جو انیشیٹوز ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوئے، لیکن پرابلم کیا ہے، آپ کی پولیٹیکل ٹیم جو ہے وہ نہیں ہے، آپ کی گورننس ریفارمز کی ٹیم نہیں ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف نظامی صاحب، تھینکس فار جوائننگ اس۔ بڑا ایک ایکسپلوسیو انٹرویو سمجھا جا رہا ہے فواد چودھری کو، جس طرح سے انہوں نے تنقید کی اپنے سینئر رہنماؤں پہ، اور ایک انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشن میں، اور جس طرح سے آج پوری ہیڈ لائن میں کابینہ میں بھی یہی رہا۔ کیا یہ کچھ سیریس بات ہے یا بس ایک انٹرویو تک محدود ہوگی اور اس سے آگے بات نہیں بڑھے گی؟ اس کی کچھ پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو انٹرویو ہوا پھر اس کے بعد جو کیبنٹ میں ہوا؟ یقیناً اس میں ایک تو فواد چودھری کو جس طرح ان کی وزارت اطلاعات لی گئی اس کی تھوڑی سی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، ان کا ریلیونٹ رہنا بھی ہے کہ وزیر صنعت ٹیکنالوجی تو ایک کوڈر لائن وزارت تھی جو ان کو دی گئی، تو وہ اپنے آپ کو میڈیا میں لائیو رکھنا چاہتے ہیں، یہ تو ہے۔ لیکن جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ، اگرچہ ہر پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے لیکن پی ٹی آئی میں کو زیادہ ہی ہے کچھ یہ فیکشنلزم۔ پھر یہ جو ہے جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے اختلاف، اور اسد عمر اور جہانگیر ترین کا اختلاف، یہ بھی حقیقت ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ایک قسم کے ان کے کیلنڈر ٹائپ کے وزیر ہیں جو غیر سیاسی نوعیت کی ان کی اپروچ ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر جس طرح، اور وہ جو جس طریقے سے کابینہ میں ریئیکشن ہوا
اس سے مزید اس پہ مور تصدیق ثبت ہوگی کہ فواد چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جذباتی ہو گئے. فیصل واڈا صاحب انہوں نے اسد عمر پر الزام لگا دیا اور محمود قریشی بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو پھر اور بھی ان کے ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ بڑے مچور ہیں. سعید جو کیا نام ہے ان کا, مراد سعید ہیں, یا اس طرح کے اور ہیں 2-4 بچے, اور خود فیصل واڈا ہیں جس طرح انداز سے گفتگو کرتے ہیں. پھر ترجمان ہے جس طرح یہ گالی دینے کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں پرائم منسٹر کی گرپ تو کافی لوز لگتی ہے اپنے لوگوں پہ, اور آج جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا یہ ان کو ذرا اس کو سختی سے اس معاملے کا نوٹس دینا چاہیے تھا. اچھا نظامی صاحب, ایک چیز تو دوسری بھی کھل کے اب سامنے آ چکی ہے کہ کابینہ تقریباً سپلٹ ہو چکی ہے 2 گروپس میں. نان الیکٹڈ مشیر اور معاون خصوصی ہیں, اور دوسری جانب جو الیکٹڈ لوگ ہیں. کتنا اور اس سے صاف یہ جھلک رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی اس طرح سے کیبنٹ پر گرپ نہیں ہے. یہ معاملہ کس طرف آپ کو جاتے دیکھ رہا ہے؟ پھر فواد چودھری تو یہاں تک کہہ گئے کہ جی ہم ڈیلیور نہیں کر سکے, 6 ماہ ہیں ہمارے پاس, اس کے بعد تو فارغ. تو یہ بڑی سیریس باتیں انہوں نے کی ہیں. یہ سب سے اہم بات تو یہ 5 یا 6 ماہ اگر واقعی پرائم منسٹر نے کہا تو ان کو کوئی الٹیمیٹم دیا گیا ہے خان صاحب کو ڈیلیور کریں کہ اس کے بعد ٹو لیٹ. دوسرے جو یہ بات ہے نا, یہ پارلیمنٹری نظام کے اگر ہر قوم میں معاونان خصوصی ہوتے ہیں, معاونین خصوصی ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں. اس طرح یہ اب آئے ہیں جو حفیظ شیخ صاحب, یہ بھی پچھلی دور میں بھی رہے ایڈوائزر, لیکن ان کو سینیٹر بنا دیا گیا تھا بعد میں. شوکت ترین بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں, ان کو بھی سینیٹر بنا دیا گیا تھا. تو مقصد ہے کہ یہ جو ایک ان الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے ایک پارلیمنٹری نظام کو چلانا, اور وہ بھی ایسے جو ویسٹرن جس طرح یہ ندیم بابر صاحب ہیں, انہوں نے ایسا یہ نااہلی اور نالائکی دکھائی ہے جی کہ اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ان الیکٹڈ ہیں. یہ اسی طریقے سے جو زلفی بخاری صاحب ہیں, ان کا کیا تو رہا امتیاز ہے سوائے کہ وہ وزیر اعظم کا یار کار ہے. تو اس طرح کئی نام میں آپ کو لے سکتا ہوں, سینکڑوں تو نہیں, چند کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک. اچھا نظامی صاحب, لارجر پکچر میں اگر دیکھا جائے, یہ 6 مہینے کی بات ہو گئی, پھر جس طرح سے کووڈ کی سچویشن سے ڈیل کیا گیا وہ بھی حکومت پر کافی تنقید ہوئی, اختر مینگل صاحب کا جانا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ اگلے 5 سے 6 مہینے پاکستانی سیاست میں بڑے اہم ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال شاید حکومت جو ہے کوئی مڈ ٹرم انتخابات کی طرف بات چلی جائے, ان ہاؤس چینج کی طرف چلی جائے؟ کیا یہ اس جانب اشارے ہیں؟ لیکن فی الحال تو وہ پتہ نہیں ان کو عمران خان صاحب کو نوٹس رکھا, لیکن ان کو جو اپنی طرز سیاست ہے نا, اپنی پارٹی کے اندر بھی اور اس کے باہر پارلیمنٹ میں بھی, اور اپوزیشن کا تعلقات کار, یہ بدلنا پڑے گا. یہ روز آ کے ٹی وی پہ ایک بیان دے دینا اور ایک نیا فلسفہ جھاڑ دینا, اس سے بات نہیں بنتی. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹری نظام کے اندر اگر مینگل صاحب کو گلا ہے کہ ان سے کوئی وعدے نہیں پورے کیے گئے, تو وہ تو کسی اپنے واری سے ملتے ہی نہیں تھے, پارٹی کے لوگوں سے نہیں ملتے تھے, عمران خان نہیں ملتے, اپوزیشن سے تو تعلقات کار ہے نہیں. وہ کہتے ہیں میں ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. یہ تو پارلیمنٹری سسٹم کی اسپرٹ کے بالکل خلاف ہے, اور اس سے کام نہیں چل رہا. تو آئندہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی ہے, کچھ اور لیگل لیجسلیشن کرنی ہے, تو وہ کس طرح ممکن ہوگی؟ یہ محض اس لیے کہ جی جو مقتدر ادارے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, اس لیے میں جو مرضی کروں, سیاہ و سفید, میں کسی کے آگے جواب دے نہیں ہوں. یہ کوئی پارلیمنٹری نظام اور جمہوری نظام کے خلاف ہے یہ جو صورت حال ہے, جس انداز سے میڈیا کو بھی اس کی طرفیں کسی ہوئی ہیں, یہ بھی اسی کا حصہ ہے.
عارف نظامی صاحب, thank you much for joining us. بالآخر سعودی عرب سے وہ اعلان آ گیا جس کا مسلمان ممالک میں حجاج کرام جو تھے, حج کا انتظار کرنے والے لاکھوں حاجی جو تھے, ان کو انتظار بھی تھا, خدشہ بھی تھا. سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ماہ ہونے والا حج صرف سعودی عرب میں مقیم افراد ہی ادا کر سکیں گے اور بیرون ملک سے کسی کو یہ فریضہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ اعلان ایک لحاظ سے متوقع بھی تھا کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں کورونا کے کیسز جو ہے وہ 90 لاکھ سے بڑھ چکے ہیں, اور ان حالات میں حج جیسا فریضہ کیسے ادا ہو سکے گا جہاں پر دنیا سے تقریباً دنیا بھر سے لاکھوں لوگ جو ہیں اس فریضے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. امت مسلمہ کے لیے یہ واقعہ کتنا ہی افسوسناک کیوں نہ ہو, لیکن یہ پہلی بار نہیں کہ حج منسوخ یا محدود کیا گیا ہو. اگرچہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہیں ہو سکے گا, لیکن سعودی عرب کے ملک عبدالعزیز سینٹر کے مطابق اب تک تقریباً تاریخ میں 40 ایسے مواقع آئے ہیں جب وباؤں, جنگوں یا علاقائی عدم استحکام کے باعث حج متاثر ہوا. حوصلہ بخش خبر یہ ہے کہ حج کو مکمل طور پر منسوخ نہیں کیا گیا. ابھی بھی سعودی عرب میں رہائش پذیر مختلف ممالک کے شہریوں کو حج کی اجازت دے دی گئی ہے. سعودی وزارت حج کے ایک بیان کے مطابق کورونا وبا کے باعث صحت عامہ کے پیش نظر لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق سماجی فاصلہ, سوشل ڈسٹنسنگ اور دیگر تمام ضروری اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا. سعودی وزیر صحت کے مطابق عازمین حج کا پہلے مکمل طبی معائنہ ہوگا, جبکہ حج کے بعد انہیں خود کو گھروں میں کرنٹینہ کرنا ہوگا. اس متعلق سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال عازمین حج کی تعداد 80% کم ہوگی. یہ فیصلہ اتوار کے روز ملک میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے اعلان کے بعد سامنے آیا. یہ لاک ڈاؤن سعودی عرب کے بعض حصوں میں وبا کی شدت روکنے کے لیے کرفیو کی شکل میں بھی لاگو تھا, کیونکہ سعودی عرب میں اب تک کورونا وائرس کے باعث 1300 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ 1.5 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں. اس سے پہلے گزشتہ سال تقریباً 1.90 کروڑ مسلمانوں نے عمرہ اور 26 لاکھ مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی تھی. حج سے متعلق اس ممکنہ خدشے کا اظہار پاکستان کے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے ہمارے پروگرام میں 21 اپریل کو کر دیا تھا. تاہم انہوں نے ان حالات میں بھی سعودی حکومت کی جانب سے حج کرانے کی کوششوں کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا تھا. اب جس طرح سے حالات چل رہے ہیں تو اس سال کا حج جو ہے اللہ کرے کہ وہ ہو جائے, لیکن لگ رہا یہ ہے کہ شاید اسے بھی کینسل کرنا پڑے, منسوخ کرنا پڑے. جی, ہماری خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے, تمنا بھی ہے, اور ہم نے اپنی طور پہ بھرپور انتظامات بھی یہاں سے پاکستان کی ریلیجس افیئر منسٹری نے کر دی ہے. لیکن اگر ان حالات میں سعودی عرب کی حکومت تو کہتی کہ ہم اختتام رمضان سے پہلے یہ فیصلہ کر پائیں گے, لیکن اگر ان حالات میں سعودی حکومت حج کر پاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں ان کی کامیابی بھی ہوگی, اور بڑی ایک میرے خیال میں کریڈٹ ان کو جائے گا. بڑا مشکل کام ہے ان حالات میں حج کو کرانا. اور اب سعودی حکومت کے اس باضابطہ فیصلے سے پاکستانی حکام کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. سعودی وزیر حج نے وفاقی وزیر مذہبی امور کو ٹیلی فون کر کے اس فیصلے سے متعلق انہیں آگاہ کیا. وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے یہ کہا کہ پاکستان سے تقریباً 1,80,000 عازمین نے فریضہ حج اس سال ادا کرنا تھا, اور اب ان کی رقوم کی واپسی سے متعلق طریقہ کار وضع کیا جائے گا. پیر نور الحق قادری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ اب آ چکا ہے کہ اس سال جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود لوگ ہی حج کر سکیں گے, تو کیا تفصیلی فیصلے سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے, اور کس طرح اب معاملات کو ڈیل کریں گے, کیونکہ کافی بڑی تعداد میں لوگ جو تھے انہوں نے پیسے وغیرہ بھی جمع کرا دیے ہیں, تو کیا انہی لوگوں کو اگلے سال اب بھجوایا جائے گا یا اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ جی, سب سے پہلے تو سعودی حکام کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ تھا, اور کل بھی جب وہ آخری فیصلہ اعلان کر رہے تھے اس سے 2-3 گھنٹے پہلے سعودی وزیر حج عمرہ کی میرے ساتھ بات ہوئی, اور اپنا جو پروپوز تھا اور ہمیں متوقع فیصلہ یہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہیلتھ اتھارٹیز جو سعودی کے ہیں وہ اور انٹیریئر منسٹری سب کی بہت سٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ کرونا کے بہت زیادہ عالمی سطح پر اسلامی دنیا میں اور حجاج کے درمیان پھیلاؤ سے روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حج کو سعودی عرب تک محدود کر دیا جائے, اور بہت ہی محدود تعداد میں ایک بہت سخت SOPs کے ساتھ حج کرایا جائے.
جس کو ہم نے بھی اعتماد میں انہوں نے لیا. ہم نے کہا جو بھی، چونکہ آپ ہوسٹ کنٹری ہے اور سارے انتظامات آپ کے ذمے ہیں اور آپ کے خدشات بھی بجا ہیں، تو بالکل ہم آپ کے ساتھ اس پہ ایگری کرتے ہیں. باقی جو پاکستانی ہمارے عازمین حج ہیں ان کو ضرور تکلیف بھی ہو گئی ہوگی، اور ایک ظاہر سب کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ حج پہ حاضری اس سال ان کی ہو جاتی. اور ہم بھی ذہنی مطلب ہے کہ منسٹری کے انتظامی طور پر پریپریشن پوری تھی کہ جتنی تعداد میں بھی وہ بتاتے ہم اپنے حجاج کو لے جائیں، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے تو ہم اپنے حجاج کو جو ان کے پیسے ہیں واپس کریں گے. ٹھیک، تو پیر صاحب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کچھ جو سرکاری حج ہوتا ہے، پھر کچھ پرائیویٹ ٹورز آپریٹرز جس طرح سے کرتے ہیں، تو ان کو بھی آپ مینیج کریں گے، اور کس طرح یقینی بنایا جائے گا کہ ان کو اپنے پیسے جو ہیں ایک تو بر وقت ملے اور پورے پیسے ملے؟ کیا کوئی کٹوتی بھی اس میں ہوگی؟ جی پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو تو ہم نے، چونکہ سعودی اتھارٹیز نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ساتھ ہیں، وہاں سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے ساتھ ہے، ہوٹلز کے ساتھ ہے، کیٹرنگ کمپنیوں کے ساتھ ہے، جتنی بھی آپ کے ایگریمنٹ انہوں نے ہمیں اسٹرکٹلی کہا تھا کہ کوئی ایگریمنٹ تب تک نہ کرے جب تک ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے. تو پرائیویٹ کمپنیوں کو ہم نے اجازت نہیں دی تھی کہ حجاج کی بکنگ کرے. صرف ہمارے ریگولر حج کے حجاج چونکہ کرونا وائرس سے پہلے ان کی اپلیکیشن آ چکے تھے اور پروسیس ہو چکے تھے، تو اس کا ہم انتظار میں تھے کہ کوئی حتمی فیصلہ ہے. تو صرف ہمیں جو ابھی انتظامات کرنے ہیں، یہی جنہوں نے پیسے جمع کر دیے تقریباً 1,07,000 حجاج کے ہیں، 50 ارب کے لگ بھگ ان کے بنتے ہیں، تو وہ ان کو واپس کرنے ہوں گے. اور وہ کل ہم بینکس کے ساتھ تفصیلات اور شیڈول بنا کے تو اعلان کریں گے، اور سب حجاج کرام کو ٹیکسٹ میسج بھی جائے گا، پیغام بھی جائے گا، خط بھی جائے گا، سارا طریقہ کار ان کو بتایا جائے گا. ٹھیک. اچھا پیر صاحب، اس پر پہلے بھی ہماری پروگرام میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ قرآن اندازی میں جن کا نام نکل آیا تھا، تو اگلے سال انشاءاللہ جب سچویشن ٹھیک ہو جائے گی تو کیا یہ جو عازمین حج تھے ان کو پریفرنس دی جائے گی یا مزید بیلٹنگ پھر سے کی جائے گی؟ اس بارے میں کچھ لائے عمل طے کیا ابھی تک آپ نے؟ چونکہ وہ پالیسی کیبنٹ طے کرتی ہے اور ہر سال کی پالیسی ہم کیبنٹ میں لے جاتے ہیں. کیبنٹ ہم منسٹری میں ایک فیصلہ کرتے ہیں، کیبنٹ اس کے ساتھ کبھی ایگری کرتی، کبھی ڈس ایگری کرتی ہے. پھر سعودی حکومت کا بھی کوئی یقینی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا حج کا کوٹا ہمیں کتنا دیں گے. وہ ہر سال کے لیے ہمیں فیصلہ کرتے اور اس کے مطابق ہم پرائیویٹ یا گورنمنٹ سیکٹر کے حجاج کا تعین کرتے ہیں. تو اس فیصلے کی فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن فی الحال ان کے جو پیسے ہمارے پاس امانت تھے اور حج کے لیے تھے وہ ان کو واپس کر دیے جائیں گے. پیر نور الحق قادری صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا وفاقی وزیر مذہبی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اہم انہوں نے بات کی کہ چونکہ اس سال حج کو محدود کر دیا گیا ہے، صرف سعودی عرب میں ہی عازمین حج جو ہے وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے، اور پاکستان سے تقریباً 1,60,000 حاجیوں نے جانا تھا حج پر، جن کے پیر نور الحق قادری صاحب نے جس طرح آپ نے سنا کہ ان کے پیسے اب ان کو واپس کر دیے جائیں گے. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ کرونا وائرس دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور کئی ممالک میں یہ وبا اپنے عروج کی جانب بڑھ رہی ہے. اب تک دنیا بھر میں تقریباً 92 لاکھ افراد اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں. لیکن تشویشناک بات یہ ہے ناظرین کہ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے پہلے جو 10 لاکھ کیسز تھے وہ 3 ماہ میں 10 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، لیکن آخری 10 لاکھ کیسز جو ہیں وہ صرف 8 دنوں میں سامنے آئے، جو خطرناک حد تک
इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई शरह। जिन ममालिक में इस वक्त ये वबा तेज़ी से फैल रही है उनमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त हो चुका है। हमसाया मुल्क इंडिया हो, ब्राज़ील हो, मैक्सिको हो, अमेरिका हो, इन तमाम ममालिक में बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है, जहाँ पर यह वबा सबसे ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर रही है। लेकिन इन ममालिक में भी ऐसे ममालिक में भी नए केसेस सामने आए हैं जहाँ पर कहा यह जा रहा था कि कोरोना पर अब वहाँ पर काबू पा लिया गया है। चीन में हाल ही में 22 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी चंद नए केसेस सामने आने के बाद तशवीश की नई लहर उठी है। और तशवीश इसलिए पाई जाती है कि आखिर इस वबा पर काबू पाने में दुनिया को इतनी मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ रहा है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कोरोना से एक बार सेहतयाब होने के बाद कोई शख्स दोबारा इस वायरस का शिकार हो सकता है। इससे मुतालिक ज़्यादातर रिसर्चेस में दावा यह किया गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और जिन केसेस में किसी भी सेहतयाब शख्स में कोरोना की दोबारा तशखीस हो, इम्कान यह है रिसर्च के मुताबिक कि टेस्ट में कोरोना के डेड टिश्यू के बायस रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया हो। एक नई रिसर्च जो सामने आई है, जो चीन में शंघाई पब्लिक हेल्थ क्लिनिक सेंटर की जानिब से की गई है, उसमें परेशान कुन दावा यह किया गया कि कोरोना वायरस पर काबू पाने में इसलिए मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि यह वायरस म्यूटेशन कर रहा है, यानी तब्दील हो रहा है, जिसके जरिए यह इंसानी जिस्म के अंदर मुदाफाती जो निज़ाम है उसको शिकस्त देने की सलाहियत उसकी बढ़ चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन के नतीजे में केसेस और अमवात की तादाद में कमी आ रही है, लेकिन उस पर भी सवालिया निशान उठ रहा है कि आया ये कमी लॉकडाउन की पॉलिसी के बायस है या फिर कम टेस्टिंग का नतीजा है। टेस्ट कम हो रहे हैं इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट भी कम आ रहा है, और क्या ऐसा किसी सोची समझी पॉलिसी के तहत हो रहा है। अहम बात यह है कि आलमी इदारे सेहत की जानिब से यह कहा गया कि कोरोना से ज्यादा बड़ा मसला इस मामले पर सियासत और आलमी लीडरशिप का बहरान है। यही सवालात पाकिस्तान में भी सियासी क़यादत पर हो रहे हैं, जिनकी जानिब से कोरोना पर मुतज़ाद बयानात और पॉलिसी पर सवालात होते रहे हैं, और अब हुकूमत की जानिब से SOPs के तहत स्कूल्स को खोलने की बात की जा रही है। विफाक की सतह पर, सूबाई सतह पर स्कूल खोलने के लिए SOPs पर मुशावरत इस वक्त हो रही है, लेकिन अवामी सतह पर इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि क्या हुकूमत एक बार फिर एक अहम फैसले लेने में जल्दी तो नहीं कर रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉकडाउन में नरमी के वक्त की गई, जिसके बाद कोरोना की वबा के फैलाव में तेजी आई। इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब, PKLI के साबिक सरबराह हैं, जबकि विफाकी मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि लास्ट वीक आपने ये कहा कि अगले मंथ में पाकिस्तान की पीक आएगी कोरोना की, लेकिन पिछले अगर 2-3 दिनों के फिगर्स देखे जाएं तो उसमें कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसमें तेजी से जो है कमी देखने में आई है। उसकी क्या वजह है? क्या ये हो सकता है कि पीक हम ऑलरेडी रीच कर चुके हैं और अब कर्व जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा है, या अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजीद ये केसेस आगे जाके बढ़ेंगे? नहीं जी, हम इसे इस तरह इंटरप्रेट नहीं कर रहे। यकीनन आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो दुरुस्त है। हमारे पॉजिटिविटी भी थोड़ी कम हुई है केसेस में, और ये एक खुशाइन बात है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मुहतात हैं इसके बारे में कि कोई प्री मैच्योर हम इसके बारे में कोई बात करनी शुरू कर दें। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है अगले लेट्स से 10 दिन, तो फिर हम मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर सूरत हाल में होंगे कोई इसके बारे में क्लेम करने के लिए कि ये क्या हो रहा है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि टेस्टिंग कैपेसिटी कहाँ हमारी पहुंची, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि कम से कम हम 1 लाख तक बढ़ाएंगे टेस्टिंग अपनी कैपेसिटी। इस वक्त सिचुएशन क्या है अक्रॉस द कंट्री? कितने टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं और उसमें इजाफे के कितने इम्कानात हैं आगे? अच्छा आदिल, पहले तो ये ज़रा समझ लें फ़र्क कि एक होती है कैपेसिटी और एक होती है एक्चुअल कितने टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक तो इसकी डिस्टिंक्शन ज़रा क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो कैपेसिटी है ठीक वो 50,000 55,000 के अराउंड है। मतलब ये है कि अगर हम चाहें, अगर सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा हो ऑप्टिमली, तो हम कर सकते हैं। हम 55,000 के करीब टेस्ट, बल्कि NDMA के मुताबिक तो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे टेस्ट जो हैं वो दे आर हॉवरिंग अराउंड 30,000। किसी दिन 1,000 ज्यादा हो जाते हैं, किसी दिन 1,000 कम हो जाते हैं। तो अब
ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि फिर ये 20,000 हम क्यों नहीं कर रहे। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, और हमने जो सिस्टम को गियर अप किया है और उसको रैंप अप किया है और उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं पिछले 3 माह के अंदर, वो एक्चुअली हम इसका एहसास नहीं कर रहे, हम इसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि हमने किस कदर तेजी से 3 लेबॉर्ट्री से एक से बढ़ाई और तकरीबन 100 से ज़्यादा हमने लैब्स बना दी हैं पाकिस्तान में। ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी स्पेशलाइज्ड लैब होती है। इसका बेसिक सेफ्टी लेवल जो है वो 2 या 3 के करीब 3 के होता है, और ये मतलब इंतहाई एक स्पेशलाइज्ड काम है। 100 से ज़्यादा हमने लैब्स बनाई। 15 मार्च के राउंड हम तकरीबन 450 के करीब डेली टेस्ट कर रहे थे, अब हम 30,000 के राउंड कर रहे हैं। यकीनन कहा हमारी नज़र तो इसी चीज़ पे होनी चाहिए कि हम 50,000 क्यों नहीं कर रहे, लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कितना हमने अभी तक जैकअप किया है। यकीनन अभी भी हमारा जो एस्पिरेशनल गोल है वो यही है कि हमने 1.5 लाख, 1 लाख नहीं 1.5 लाख के करीब अपनी कैपेसिटी लेकर जानी है 1.5 लाख बिफोर द एंड ऑफ जुलाई, और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और कई एंगल हैं उसके। अगर आप चाहें, अगर आपका वक्त इजाजत दे तो मैं इसके ऊपर बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ आपके साथ, लेकिन मेरा ख्याल है लेट्स मूव ऑन। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है, अभी तो जब भी लॉकडाउन का कोई भी फैसला खोलने का उसका होता है तो वो आप ज़्यादा समझते हैं कि 2 से 3 वीक में उसका इम्पैक्ट आता है रिजल्ट्स के ऊपर। तो ये कहा जा सकता है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी उसकी वजह से जो स्प्रेड है वो काफ़ी जो है पकड़ लिया है हमने उसको। क्या ये पॉलिसी इज़ इट वर्किंग, उसको एक्सटेंड करने का कोई चांसेस हैं आगे की तरफ? लेकिन जी स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना जी, दैट इज द पॉलिसी नाउ, दैट इज द स्ट्रेटजी। क्योंकि जब आप जनरलाइज लॉकडाउन नहीं कर सकते, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचती क्या है? आपके पास ऑप्शन 2 बचती हैं। एक ये कि आप SOP का नफाज करवाएं और इंसिस्ट करें उसके नफाज के ऊपर, और पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी वो है इस्तात, उसके मुताबिक वो उसको बरूए कार लाएं। और दूसरे ये है कि आप ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करें कि जहाँ पे कंसंट्रेटेड हैं केसेस, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पॉजिटिविटी है, तो उन जगहों को पहले तो शनाख्त करें। ये भी एक टेक्निकल काम है और इसके लिए आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और हम पिछले कई हफ्तों से हमारी कई टीमें इसके ऊपर बहुत उन्होंने मेहनत से काम किया है कि कैसे हमने पॉपुलेशन लेवल के ऊपर आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, और फिर आप ये करते हैं कि एक सिस्टम के मुताबिक उस इलाके को आप लॉकडाउन कर देते हैं। और उसका मतलब ये होता है कि चूंकि इस इलाके में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इस बात का चूंकि इम्कान ज़्यादा है कि यहाँ से बीमारी ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा बड़े स्केल पे फैल सकती है इस इलाके से बाहर, तो आप उस बीमारी के फैलाव को कम करने के हवाले से उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 400-500 के करीब ऐसे आइडेंटिफाइड इलाके हैं कि जहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है। इसका दूसरे लफ्ज़ों में ये भी मतलब है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी हमें ये भी बताती है कि कौन से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे एक्चुअली एक भी केस नहीं है या वहाँ पे बहुत कम केसेस हैं। तो ये आपको अनेबल करती है इस चीज़ के लिए कि आप अपना फोकस कहाँ रखें। फोकस वहाँ पे होगा कि जहाँ पे ज़्यादा केसेस होंगे। तो अब हम एक यूं समझें कि ज्यादा केसेस हैं, अच्छा ठीक हो गए हैं कि जहां हमने बड़ी सख्ती से ऐसे इलाकों को जिनको हम हॉटस्पॉट कहते हैं वहां पे हमने लॉकडाउन करने हैं और वहां से फिर हमने इसको आगे लेकर जाना।
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ الحمدللہ 2-3 دنوں سے کیسز جو ہیں ان کی تعداد پازیٹیویٹی جو ہے کمی اس میں دیکھنے میں آئی ہے، لیکن پروجیکشنز جو کی گئی تھیں 12-13 لاکھ اگلے مہینے تک اگر ہم پیک میں خدا نہ خواستہ اگر واقعی اسی طرح ہو جاتا ہے تو ہمارا ہیلتھ سسٹم اور خود گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے کتنی تیار ہے؟ کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم میں اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ ہم اس کو یہ پورا برداشت کر لیں گے اگر بات اس طرف جاتی ہے تو؟ جی ہم نے اپنی پروجیکشنز کے مطابق جو ہائر ہماری جو مطلب رینج ہوتی ہے کہ پروجیکشنز میں کہ اتنے سے اتنے کیسز ہو سکتے ہیں، تو جو ہائر سائڈ کی لمٹ ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہم اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو پہلی دونوں میں نے جو آپ کو چیزیں بتائیں ایس او پی کی انفورسمنٹ اور اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور یہ نمبرز بتانے کا عادل مقصد بھی یہ تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم نے ایکشن نہ لیا جی، اور ایکشن لینا ہے ہم نے ایس او پی کی امپلیمنٹیشن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ اگر ہم نے یہ دونوں چیزیں صحیح طریقے سے کر لیں تو یہ جو نمبر 12 لاکھ کا آپ کو بتایا گیا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت کم ہو۔ اچھا لیکن ہیونگ سیڈ دس، ہم نے اپنے جو ہائر لمٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہیلتھ کیئر سسٹم کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو اس میں ہم نے ریمپ اپ کرنا تھا اس کو کر رہے ہیں، اور صوبوں کی اس میں بے انتہا وفاق جو ہے وہ امداد کر رہا ہے، اور صوبوں نے اپنے پلانز ہمیں بھیجے تھے اس سلسلے میں کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیسے کیسے ہم ان کی مدد کریں۔ ان پلانز کو کا تجزیہ کرنے کے بعد، ان سے ڈسکس کرنے کے بعد، ان سے ایگری کرنے کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس مہینے کے آخر تک تقریباً 1000 سے زائد بیڈ جو ہیں آکسیجنیٹڈ بیڈز، وہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے، وہ صرف بیڈ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آپ کو اکوپمنٹ بھی دینا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہم اس مہینے کے آخر تک تقریباً 1000 سے زیادہ بیڈز تقسیم کر چکے ہوں گے مختلف ہسپتالوں میں صوبوں کے اندر، اور جولائی کے آخر تک تقریباً 1100-1200 بیڈ جو ہیں وہ ہم وہاں پہ پہنچا چکے ہوں گے، اور اس پہ دن رات کام ہو رہا ہے جی، اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں این ڈی ایم اے کا جنہوں نے ہائی محنت کے ساتھ یہ کام کیا جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ڈبلیو ایچ او کی ٹیکنیکل لیڈ ہے کووڈ-19 کی مریا کرخوف، 8 جون کو ان کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ اے سمپٹمیٹک جو پیشنٹس ہیں وہ کنٹینجس نہیں ہے، یعنی وہ دوسرے کو کووڈ-19 نہیں لگا سکتے۔ پھر اگلے ہی دن ڈبلیو ایچ او نے خود کلیریفائی کیا کہ ابھی تک ہم شور نہیں ہیں، تو کل جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے بارے میں آپ خود کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تک جو ریسرچ اس پر سامنے آ چکی ہے کہ وہ لوگ جنہیں کورونا ہوتا ہے لیکن کوئی سمٹمز نہیں ہوتے، کیا وہ دوسرے شخص کو لگا سکتے ہیں؟ اس پر کوئی کلیئرٹی میڈیکلی ابھی تک آئی ہے یا نہیں آئی؟ جی میں آپ کو بالکل ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کے بارے میں یا سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اے سمپٹومیٹک جو پیشنٹس ہیں جی پوٹینشلی وہ اسپریڈ کر سکتے ہیں، اس کا ایویڈنس موجود ہے۔ کتنا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں مختلف فگرز ہیں، کچھ لوگ 20% کہتے ہیں، کچھ لوگ 50% تک بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ اے سمپٹومیٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے سمپٹومیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ سمٹمز نہیں ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب سمٹمز ہوتے کیا ہیں؟ سمٹمز یہی ہوتے ہیں نا کہ آپ کھانستے ہیں، آپ کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو بخار ہوتا ہے۔ اس میں کھانسنا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے وائرس کو اسپریڈ کرنے کے حوالے سے۔ اگر آپ اے سمپٹومیٹک ہیں اور آپ کھانسی نہیں رہے تو باوجود اس کے کہ آپ کے جسم کے اندر وائرس ہے، اس بات کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے کہ آپ اس وائرس کو پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ صرف ایک پھر امکان رہ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بڑی ریسرچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی بولنے سے بھی یہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس لیے ماسک کا پہننا انتہائی ضروری ہے، اور ہم نے اس کو مینڈیٹری قرار دیا ہے کہ اگر آپ ماسک پہنیں تو اے سمپٹومیٹک پیشنٹس جو ہیں آپ تقریباً اس امکان کو ختم کر دیتے ہیں
کہ ان کے ذریعے وائرس اسپریڈ ہو. آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جی 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 بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل. چلے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بہت بہت شکریہ. بڑی انٹرویو ناظرین ظفر مرزا صاحب نے آپ نے ملاحظہ کیا کہ حکومت جو ہے وہ بالکل تیار ہے. خدا نخواستہ اگر کیسز ہمارے جس طرح پروجیکٹ کیا گیا کہ 12-13 لاکھ تک اگلے مہینے جا سکتے ہیں تو مشیر سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپریشیٹ بھی کیا ٹیم کو بھی جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہوگا. ڈاکٹر سعید اختر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے شو میں ہی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروجیکشنز کی گئی ہیں وہ بالکل ہائی اینڈ پہ ہیں کہ جولائی تک ہم شاید 12 سے 13 لاکھ کیسز پازیٹیو کیسز سامنے آئیں اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ بالکل 100% گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے. گراؤنڈ پر کیا سچویشن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-3 دنوں سے کیسز تو تھوڑے سے کم ہوئے ہیں لیکن 12-13 لاکھ جو ہے یہ کوئی زیادہ ایگزیجریٹڈ پروجیکشن تو نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو نمبرز ہیں یہ ان کو ایک گرین آف سالٹ کے ساتھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کیلکولیشن میں, اور خاص طور پہ ایک ایسے وائرس کے بارے میں جس کا کہ بایولوجیکل بیہیویئر ہمیں پوری طرح نہیں پتا, لیکن جو بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہیں تو اس میں بڑی کلیئرٹی ہے اس چیز کے اندر کہ اس چیز نے پھیلنا ہے. اس میں جو ایک خوشائن بات ہے کہ گورنمنٹ نے جو سو کالڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن, جس کو میں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کہتا ہوں, کیونکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن وہ ہوتا ہے جو ڈیٹا بیسڈ ہوتا ہے, جو رینڈم سیمپلنگ کے بیس پہ ہوتا ہے, اور اس میں آپ جو بیمار ہو جاتے ہیں سب ان کو لاک ڈاؤن نہیں کرتے بلکہ آپ ڈھونڈتے ہیں ان مریضوں کو, اور وہ صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ آپ لاکھ کے قریب ٹیسٹ ڈیلی کریں, جو ایسمپٹومیٹک ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر ان کو آپ ٹریس کریں, ان کے کانٹیکٹس کو ٹریس کریں. دیٹ از کالڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن. یہ جو کری ہے گورنمنٹ اس کو ہماری زبان میں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کہتے ہیں, جو کہ خوشائن بات ہے, اچھی چیز ہے, کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا. اگر گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ کیسز کم ہو رہے ہیں تو یہ بالکل ایک غلط چیز ہے. اس کا امپیکٹ 2 سے 3 ہفتے میں ہمیں نظر آنا شروع ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ آلریڈی ایز اٹ از جو ابھی ہم ہیں اس وقت بیڈز کی سچویشن بہت خراب ہے, آئی سی یوز کی سچویشن بہت خراب ہے, آکسیجن والے بیڈز کی سچویشن بہت خراب ہے, لیبس کی سچویشن جو کہ کورونا ٹیسٹنگ کر رہی ہیں وہ خراب ہے, اور خاص طور پہ گورنمنٹ سیکٹر میں ان لیبس کی سچویشن بہت اچھی نہیں ہے جو کہ انفلیمیٹوری مارکرز وغیرہ کرتے ہیں. یہ ساری لیبس کر ہی نہیں رہی ہیں جو کہ اس مرض کی مینجمنٹ میں ضروری ہے. تو اگر یہی چیز ایک دم ایکسپونینشلی گرو کرتی ہے تو گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوگا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اناؤنس تو کر رہے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف جولائی اتنے 1000 بیڈ بڑھ جائیں گے اور اتنے 100 بیڈ وینٹیلیٹرز بڑھ جائیں گے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے, اس کو کرنا چاہیے, ذمہ داری ہے ان کی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی جو پروپورشن ہے وہ کمپلیٹلی ایک ڈسپروپورشنیٹ بیلنس ہے. گورنمنٹ کو جو انفارمیشنز دی جاتی ہیں انفارچونیٹلی بگ ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا ٹاپ اینڈ دا گراؤنڈ, اور اس میں عام طور پہ یہ بڑی عام کامن سی بات ہے کہ سب ٹھیک ہے رپورٹ بھیج دیں اوپر. تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہیلتھ منسٹر دیگر منسٹر خود گراؤنڈ پہ نکلیں, ان اناؤنسڈ ہاسپٹلس میں جائیں, وہاں کے حالات دیکھیں, لوگوں سے بات کریں, میں بھی ٹائیگر فورس کو یوز کریں اس کے اندر کہ صحیح حالات جو گراؤنڈ پہ ہیں وہ ان کو خبر دیں, تاکہ ایک چیز جو صحیح چیز پتہ چلے گی تو پھر صحیح بات ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کو کورونا ایک دفعہ ہو جائے, اینٹی باڈیز پھر وہ ٹھیک ہو جائے, اینٹی باڈیز اس میں ڈیولپ ہو جائے, کیا دوبارہ سے کورونا اس پیشنٹ کو پھر لگ سکتا ہے جو کہ ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیے یہ اس کے بارے میں بھی ابھی بہت اسپیکولیشنز ہیں. عام طور پہ جب باڈی ایک وائرس کوئی اینٹیجن سے ایکسپوز ہوتی ہے اور اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا لیتی ہے تو وہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو اس وائرس کو مار دیتی ہیں یا اس کو نیوٹرلائز کر دیتی ہیں, اور پھر اس کو دوبارہ ہونا نہیں چاہیے. اب یہ مرض اتنا نیا ہے کہ ابھی ہم اس پہ کوئی حتمی رائے دینا بہت مشکل ہے. اینٹی باڈیز بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی, ان کے لیولز کیا ہیں, کیا وہ بائنڈنگ اینٹی باڈیز ہیں یا نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز ہیں, یہ ساری چیزیں ابھی بہت. لیکن جنرلی اسپیکنگ جو کنسنسس ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کو لیب کا پروون کرونا ہو گیا ہے اور آپ کے سارے سمپٹمس وغیرہ ریزالو ہو گئے ہیں اور آپ کی باڈی میں آئی جی اور آئی جی ایم جو ہے وہ اکیوٹ ریئیکٹنٹ ہوتا ہے, آئی جی تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوتی ہے اور لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے, تو یہ بننی شروع ہو گئی ہیں. تو بلکہ میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ اسٹڈی بھی کرنی چاہیے کہ یہ اینٹی باڈیز کا جو لیول ہے یہ
کس حد تک ہے اور یہ کس قسم کے اینٹی باڈیز ہیں. اٹ ول بی گڈ اسٹڈی ٹو سی کہ باڈی کا بیہیویئر کس طرح سے ہے. تو چانسز بہت کم ہیں کہ ایک آدمی جو بیمار ہوا ہے اس کو یہ مرض دوبارہ ہوگا, لیکن ابھی 100% اس پہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. اس سمپٹومیٹک جو کیسز ہیں, اگر کوئی شخص جو ہے وہ پازیٹیو ہے لیکن سمٹمز نہیں ہیں اس میں, تو کیا وہ کنٹیجس ہے؟ ایک بیماری جو ہے دوسرے کو لگ سکتی ہے, کورونا وائرس اگر کسی میں سمٹمز نہیں ہے تو وہ بھی جی بالکل کنٹیجس ہے. اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے لٹریچر کے اندر کہ جو آدمی سمپٹومیٹک ہے. ایک WHO نے ایک اسٹڈی دی تھی جو میرے خیال ہے بڑی پورلی ڈن اسٹڈی تھی, پھر بعد میں انہوں نے ریٹریکٹ بھی کر لیا کہ جو اے سمپٹومیٹک ہیں وہ شاید کم کنٹیجس ہیں. دیٹس ناٹ ٹرو. ہمیں دیکھیے کچھ فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں ایپیڈیمک کنٹرول کے کہ یو پریپیئر فار دا ورسٹ اینڈ یو ڈو دا بیسٹ. اور جب بھی آپ پاور کرو میں آپ جتنا پیچھے رہیں گے, یعنی آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو ساری زندگی بھاگتے رہیں گے. اگر آپ ہیڈ آف دا کرو رہیں گے تو جو ہماری اپروچ ہونی چاہیے وہ ری ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے. جو اس وقت گورنمنٹ کی اپروچ ری ایکٹیو ہے, ہماری اپروچ پرو ایکٹیو ہونی چاہیے کہ ہم اس کو یعنی پہلے سے جا کے مرض پہ کنٹرول کرنے کی کوشش. ڈاکٹر سعید اختر صاحب, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو سنی ایکسپرٹس کی, مشیر صحت کی, کہ کرونا وائرس جو ہے خدا نخواستہ پاکستان میں جس طرح پروجیکشن سامنے آ رہی ہیں 12 سے 13 لاکھ کیسز جو ہیں اگلے مہینے تک سامنے آ سکتے ہیں. تو احتیاط کیجیے گا. ہم تو اپیلیں بھی تقریباً روزانہ کے پروگرام میں آپ لوگوں سے کر رہے ہیں. جتنی آپ سے ہو سکے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے, اپنے ہاتھ سینیٹائز کیجئے, بار بار دھوتے رہیے, اپنا بھی خیال رکھیے, گرد و نواح کا بھی خیال رکھیے. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات کریں گے انڈیا اور چائنا کی جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے. مشرف زیدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. لداخ میں چینی فوج کی جھڑپ کے بعد کم از کم 20 انڈین فوجی ہلاک ہو گئے تھے, اور اسی متنازع علاقہ کی اہم وادی گلوان کے ایک بڑے حصے پر چینی فوج کا کنٹرول چینی فوج نے حاصل کر لیا تھا. اور انڈیا کی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی پر چین کو جواب دینے کے لیے شدید دباؤ جو ہے انڈیا میں اس وقت ان کو سامنا ہے, جس کے بعد لگتا ایسا ہے کہ جہاں انڈین حکومت چین سے مزید کسی قسم کی کشیدگی کے نتیجے میں فوجی شرمندگی یا سبکی سے گریز کر رہی ہے, وہیں اندرونی طور پر اس محاذ آرائی میں شکست کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے ایک بار پھر پاکستان مخالف رویہ جو ہے انڈین گورنمنٹ اپنا رہی ہے, جس کا ثبوت آج انڈین حکومت کی جانب سے پاکستان کو لکھے جانے والے ایک خط سے ملی, جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان نئی دلی کے ہائی کمیشن میں اپنے عملے کی تعداد جو ہے وہ کم کرے, جس کی بنیاد پاکستان میں انڈین سفارت خانے کی 2 افراد کی گرفتاری اور بے دخلی بتائی گئی ہے. آپ کو یہ یاد دلاتے چلے کہ یہ تنازع کافی عرصے سے چل رہا تھا, اور پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے بار بار یہ شکایت کی گئی کہ انڈیا میں حکام انہیں ہراساں کر رہے ہیں اور ان کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. لیکن یہ تنازع گزشتہ کچھ عرصے سے شدت اختیار کر چکا تھا, اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انڈین حکومت اندرونی طور پر چین سے شکست کے بعد بڑھنے والے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک بار پھر پاکستان مخالف کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر کے متنازع علاقے لداخ میں اسی مہینے چین اور انڈین فوج کے درمیان وادی گلوان کے کنٹرول پر جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم 20 انڈین فوجی ہلاک ہوئے تھے. انڈین حکومت نے شکست کے بعد حقائق کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی. پہلے صرف 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی, لیکن بعد میں انہیں یہ ماننا پڑا کہ 20 فوجی جو ہیں ان جھڑپوں میں ہلاک ہوئے, جبکہ کچھ فوجیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا. یہ سارا تنازع وادی گلوان کے کنٹرول پر ہوا, جہاں چین کے دعوے کے مطابق انڈین فوجیوں نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق چین کی جانب سے ایک بڑے حصے پر انہی دنوں میں قبضہ کر لیا گیا ہے, اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹیریٹری جو ہے یہ چین کی ٹیریٹری ہے, اور چینی افواج کی ایک بڑی تعداد اس علاقے میں بھیج دی گئی ہے. جس کے بعد انڈیا میں اپوزیشن کی جانب سے مودی حکومت پر تنقید ہو رہی ہے کہ چین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں, لیکن مودی حکومت کی جانب سے اس معاملے پر وضاحت نہیں کی جا رہی. حالیہ دنوں میں پاکستان کے ساتھ کشمیر کی کنٹرول لائن پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں. مقبوضہ وادی میں کارروائیوں میں تیزی بھی دیکھنے میں آئی ہے, جس پر اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مودی حکومت چین سے شکست کے بعد دباؤ کم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ ایسے میں پاکستان کے پاس کیا سفارتی آپشنز موجود ہیں, کیا کرنا چاہیے پاکستان کو, اس پر بات کریں گے. معروف کالمسٹ اور اینالسٹ مشرف زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
انڈیا اور چائنا کا جو تنازع چل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کافی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کشیدگی کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر بھی پڑ رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کہ 50% وہاں سے سفارتی عملہ نئی دلی میں کم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان بھی اب جواب میں کچھ کرے گا۔ یہ خطے کی صورتحال کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ عادل، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے پاکستان پہ اثر پڑے گا۔ یہاں میں اگر آپ مائنڈ نہ کیجیے گا تو میں کہنا چاہوں گا کہ اثر نیچرلی تو نہیں پڑتا نا، مطلب وہ تو اگر کوئی اثر انداز کرتا ہے تو ہوگا۔ یہ سوال پوچھنا بڑا ضروری ہے اور یہ عالمی جو کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی، ان سے خاص طور پہ جو انڈیا کے ایک طرح سے رکھوالے بھی ہیں، ڈیفینڈر بھی ہیں، فائنینسر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، چاہے وہ فرانس ہو، جرمنی ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو یا کوئی بھی ممالک جو ہندوستان کا ساتھ دیتے ہیں انٹرنیشنل فورم میں، ان سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ یہ پاکستان سے اس کا کیا تعلق ہے، پاکستان کے سفارتکاروں کے اوپر کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر ہندوستان پریشر محسوس کر رہا ہے، اگر اگست 5 کے بعد جو ہندوستان کی کارروائی تھی جس میں اس نے کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر کو بالکل ہی جو ہے کاٹ دیا جائے دنیا سے بھی اور اس کے جو اس کا حق ہے اس سے، تو اس سے یعنی کہ اس میں پاکستان کی کیا فالٹ ہے، یہ پاکستان کے جو سفارتکار ہیں ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یہ بہت ایک اہم سوال ہے عادل، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ بار بار جو ہے پاکستان کو کس طرح جو ہے ڈریگ کر لیا جاتا ہے۔ اچھا زیدی صاحب، اس میں یہ بتائیے گا، آپ نے کشمیر کی بھی بات کی، ایک تو یہ کہ میں آپ کا پیس بھی پڑھ رہا تھا، انڈیا اور چائنا کی جو کشیدگی ہے وہ چونکہ دونوں یہ بھی کہا جاتا ہے، آلدو انڈیا کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسپانسبل سٹیٹ ہے، لیکن چائنا ہمیشہ بڑا رسپانسبلی بیہیو کیا ایٹ لیسٹ خطے میں۔ یہ کشیدگی کس طرف جا سکتی ہے، کتنی یہ بڑھ سکتی ہے، اور اس کا پھر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اس کا کشمیر پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں پھر سے وضاحت کروں، انڈیا اور چائنا کا پھڈا ہے، پاکستان کے سفارتکار نکالے جا رہے ہیں، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، لیکن ہندوستان کے اینگل سے اس کی بالکل سینس بنتی ہے، کیونکہ ہندوستان کا جو پھڈا ہے چین کے ساتھ، اس کی بنیاد 5 اگست کا اس کی کارروائی ہے جس میں اس نے کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے اینیکس کرنے کی کوشش کی، جو 3 حصے ہیں جس پہ وہ قابض ہے، لداخ کا حصہ، کشمیر ویلی کا حصہ اور جموں کا حصہ، ان 3 حصوں میں اس نے تفریق کر کے ان کا بٹوارا جو ہے کرنے کی کوشش کی، اور ادھر جو ہے وہ جو کرفیو نما ایک جو ہے سما تھا وہ برپا کیا، اور اب پورا سال ہونے والا ہے، اور سوائے پاکستان کے اور تھوڑا بہت چین اور ترکی اور ایران کے کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رنگی، کسی کی کانشنس نہیں جاگی۔ اس کے بعد ہندوستان نے اکسایا چین کو۔ چین کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہندوستان سے لڑائی میں، ایک اس لیے کیونکہ کوئی بھی جو لڑائی ہوگی وہ ٹوٹلی جو ہے چین ڈومینیٹ کرے گا، اور اس میں چین کا کوئی معاشی یا کوئی پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 4 کلومیٹر ادھر یا ادھر لینے یا دینے سے چین جو ہے نہ بڑا بن جائے گا نہ چھوٹا۔ یہ ہوا اس لیے ہے کہ انڈیا نے سکسیسفلی چین کو اکسا کے یہ ایک جھڑپ کی ہے، اور اس جھڑپ کو اب ہندوستان مارکیٹ کر رہا ہے بیرونی ملک، خاص طور پہ مغربی ممالک میں، کہ یہ دیکھو ہمارے ساتھ چین کتنی زیادتی کر رہا ہے، اور ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ چین تم لوگوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کر رہا ہے، تو آؤ ہم مل کے چین سے لڑتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ پھر سینس بنتی ہے کہ کیوں پاکستانی سفارتکاروں کو نکالا، کیونکہ ہندوستان کا چین سے ایز سچ تو کوئی پھڈا ہے نہیں، اصل پھڈا ہندوستان کا یہ جو ہندوتوا کا بخار جو لگ گیا ہے ہمارے ہندوستانی بہنوں اور بھائیوں کو، اس بخار کی وجہ سے ان کا زندگی میں صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ لڑائی کریں، پاکستان کو ڈومینیٹ کریں، مسلمانوں کو برا بھلا کہیں، مسلمانوں کو جو ہے کمتر دکھائیں۔ اب یہ سب ہندوستانی اس میں ملوث نہیں ہیں، لیکن کیونکہ تقریباً سب ہندوستانیوں نے نریندر مودی کو الیکٹ کر کے اور اس کو یہ جگہ دی ہے، تو اب یہ مجھے بڑا ڈر ہے کہ یہ ہندوستانیوں کو ہی سفر کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے آگے پیچھے سفارتکار آپ کم کر دیتے ہیں، آگے کر دیتے ہیں، وہ الگ ہے، لیکن جب آپ حملہ کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو بالا کوٹ کے بعد ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ امید میں یہ کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اس چیز کو لگام دیں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے جس طرح ذمہ دارانہ عمل رہا ہے پچھلے فروری سے لے کے اب تک، بلکہ اس سے پہلے سے بھی، تو وہ ایسے ہی رہے گا، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔
मुशर्रफ ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।